اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود الی آخرہ۔ سورہ بروج کا آج آخری درس ہے اور گزشتہ درس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم مومنین کے لیے غفور ہے اور ودود ہے اور صاحب عرش مجید ہے، ذو العرش المجید، اور المجید یہ صفت ہے عرش کی، لیکن پروردگار عالم کے لیے بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور عرش کے لیے اگر کیا جائے تب بھی مفہوم صحیح ثابت ہوتا ہے، اور مجید کے لیے کیا جائے تب بھی۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجید سے مراد کیا؟ المتعالی بعظمت ذات ہی، اپنی ذات کی وجہ سے بہت علو کا حامل ہے اور اپنے صفات کی وجہ سے بہت کمال کا حامل ہے۔ فعال لما یرید، اور وہ پروردگار عالم جو صاحب عرش عظیم، صاحب عرش مجید ہے، صاحب عرش عظیم ہے، وہ پروردگار عالم بلکہ یہ کہیں کہ وہ پروردگار عالم جو غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، صاحب عرش بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ اور مجید اللہ کے لیے قرار دینا بہتر اس لیے ہے کہ معانی جو اس کے بیان کیے جا رہے ہیں اور جو اعراب ہے مجید کا، وہ زیادہ سازگاری رکھتا ہے اس چیز سے کہ اس کو خدا کی صفت قرار دیا جائے، یعنی المجیدو، الغفورو، الودودو، ذو اور المجیدو، یہ سب مرفوع ہیں۔ پھر آگے بھی ویسی ہی ہے اللہ کے لیے صفت فعال لما یرید، اور وہ خدا وہ ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ لا یمتنع علیہ شیء، اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی ہے، رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ هل اتاک حدیث جنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ اب لشکر یعنی گروہ، چاہے وہ گروہ یعنی قوم جناب نوح ہو، قوم جناب لوط ہو، قوم جناب موسیٰ ہو، قوم جناب ہود ہو، قوم جناب صالح ہو، یہ ساری اقوام جو ہیں وہ عبرت کا نشان بنی ہے تاریخ میں۔ اس میں سے البتہ دو کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ فرعون اے ہوا و قوم ہی، فرعون اور اس کے پیرو، ان کا تذکرہ آپ تک پہنچا۔ و سمود، قوم سمود کا ذکر آپ تک پہنچا۔ و حدیثہم انہم، ان کی حدیث کیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کی خبر کیا؟ انہم اہلکوا بتکذیبہم بالرسل، بتکذیبہم للرسل، ان کا واقعہ یہ ہے کہ نبیوں کو اور رسولوں کو اذیت پہنچانے اور ان کی تکذیب کرنے، ان کے جھٹلانے کے نتیجے میں یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بل الذین، ابھی میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کچھ مختصر بات۔ بل الذین کفروا فی تکذیب لما جئت بہ، بلکہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس چیز کے متعلق بھی کہ جو آپ لے کر کے آئے ہیں، یعنی آپ جو خبر دے رہے ہیں اس کی۔ تو جیسے پہلے والے نبیوں کی تکذیب کی قوموں نے اور وہ ہلاکت کا شکار ہوئے، ویسے ہی آپ کی بھی تکذیب ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی تکذیب کرنے والے، اے نبی آپ کی تکذیب کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، عذاب مبتلا ہونے والے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں اگر ان کے اوپر فی الحال جو ہے وہ عذاب نہیں ہو رہا ہے یا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اللہ ان سے بے خبر ہے، علم خدا کے احاطے سے وہ دور نہیں۔ اللہ محیط ہے بہم علماً، ان کے اوپر اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے، محیطن بہم علماً، احاطہ کیے ہوئے پروردگار، من ورائہم پیچھے سے، مطلب یہ پیچھے سے ایک محاورہ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے پیچھے دیکھتا نہیں آدمی کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ مراد یہ پروردگار عالم کہ تحت نظر ہیں، وہ بچ کے نکل نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ جو خبر ہم نے آپ کو دی ہے نا نبی، یہ قرآن مجید ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اور عظیم الشان ہے، یہ مجیدن یعنی عظیم الشان ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن عظیم الشان لوح محفوظ میں ہے۔
وہ لوح محفوظ کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ تختی ان الشیاطین، شیطانوں کی دست برد سے محفوظ ہے، والتغییر والتحریف، اور تغییر و تحریف سے محفوظ ہے۔ جو توریت اور انجیل میں تحریف کر دی ہے ان لوگوں نے، وہ تحریف ایسا نہیں ہے کہ ان کی تحریف کے نتیجے میں اصل مکتوب الہی، مکتوب ربانی محو ہو سکتا ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ محفوظ ہے لوح محفوظ میں وہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا، اور خصوصی طور پہ قرآن جیسے نازل ہوا ویسے ہی موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوح محفوظ پر تو محفوظ ہے ہی۔ البتہ یہ قرآن تو خیر ایک الگ بحث ہو جائے گی تحریف کی، اور یہ عدم تحریف کی، کہ قرآن تو اس طریقے کی تحریف سے روبرو بھی نہیں ہوا ہو، نہ ہو سکے گا کہ جس طریقے کی تحریف گزشتہ کچھ کتابوں میں واقع ہوئی ہے۔ بہرحال اب ہم واپس آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ ایک تاریخی رخ، دو قوموں کا ذکر کیا یہاں پر، حالانکہ جنود جو ہے وہ شامل کرتی ہے باقی اقوام کو بھی، لیکن دو قوموں کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہے۔ ایک قوم موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، فرعون اور اس کی قوم، ان لوگوں نے مخالفت کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اور اذیت کرتے کرتے جناب موسیٰ کو ان کی قوم کے ساتھ دریائے نیل کے راستے سے ہجرت کرنے مجبور کر دیا، اور پھر پیچھا کیا وہاں پہ بھی اذیت دینے کے لیے، تو دریائے نیل میں غرق ہو گئی پوری قوم فرعون کی، یعنی پورے فرعون کے تمام ساتھی غرق ہو گئے فرعون کے ساتھ۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے اور اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کے ذہن محفوظ ہوں گی۔ میں قوم سمود پہ آ جاتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے نبی گزرے ہیں کچھ، جناب نوح علیہ السلام کے بعد کے نبی، جیسے جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان، جناب آدم اور جناب نوح کے درمیان کچھ انبیاء گزرے ہیں، جناب شیس ہیں، جناب دانیال ہیں، جناب ادریس ہیں وغیرہ۔ اسی طریقے سے جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان بھی کچھ انبیاء گزرے ہیں، چونکہ جناب آدم کے بعد بڑا نام جو آتا ہے جناب نوح کا آتا ہے، جناب نوح کے بعد بڑا نام جو آتا ہے جناب ابراہیم کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو نبیوں کے درمیان بھی کچھ انبیاء گزرے ہیں، جیسے جناب ہود علیہ السلام، جناب ہود کے بعد جناب صالح علیہ السلام۔ جناب ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم عاد کہلاتی ہے، اس میں اکثریت بت پرستوں کی تھی، گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ۔ جناب ہود علیہ السلام سمجھاتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ قوم عاد کے اوپر عذاب نازل ہوا اور یہ لوگ عذاب کا شکار ہوئے، اور عذاب اس طریقے کا کہ 7 روز و شب مسلسل طوفان آیا، زبردست طوفان آیا، اور ان کے قصر، ان کے محل، ان کے گھر سب توبالا ہو گئے۔ اور جب طوفان آیا تو جناب ہود علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو اس شہر سے، اس علاقے سے لے کے دور چلے گئے تھے، اور ہلاکت سے ان کے ماننے والے بچ گئے، منکرین جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر یہ زندگی بڑھنے لگی، آگے چلنے لگی، یہاں تک کہ یہی قوم عاد، اس کی جگہ رفتہ رفتہ قوم سمود نے لے لی۔ قوم سمود جو ہے کی شکل میں یہ قوم عاد تبدیل ہو گئی۔ علماء تحریر کرتے ہیں اکثر کہ قوم سمود کا مرکز جو تھا، قیامگاہ رہنے کی جگہ، وہ عرب کا علاقہ تھا، حجاز کی سرزمین تھی، اس کا اطراف تھا۔ بہرحال یہ لوگ بت پرستی کے شکار ہیں، ان کے درمیان ہجرت اصلاح کرنے کے لیے اس قوم کی ایک نبی مبعوث ہوئے، جناب صالح علیہ السلام۔ یہ جناب صالح علیہ السلام جس قوم میں ہے وہ قوم سمود ہے۔ یہ قوم سمود باقیات قوم عاد ہے، یعنی جناب ہود کی ہی قوم دھیرے دھیرے بدلتے اور سمود میں تبدیل ہو گئی۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے جناب صالح آئے تھے۔ یہی قوم وہ ہے کہ جو بت پرست قوم تھی، اور جناب صالح علیہ السلام نے ایک عرصے تک ان کی تبلیغ کی کوشش کی، مگر یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا ناقہ جناب صالح کا تذکرہ۔ یہ ناقہ جناب صالح کا تذکرہ جو ہے وہ اسی قوم سے مرتبط ہے، قوم سمود سے۔ اور جناب صالح علیہ السلام کے ناقے کو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے قتل کیا تھا، قتل ناقہ صالح،
اور ایسے لوگوں کی قرآن نے مذمت کی ہے اور ناقہ صالح کو نشانی قرار دیا. اگرچہ جانور ہے، ناقہ ہے، مگر نشانی قرار دیا ہے. کیوں نشانی قرار دیا ہے؟ کیونکہ اللہ والے سے وہ چیز منسوب تھی اور اللہ والے بندے نے اس کی تکریم کرنے کا قوم کو حکم دیا تھا. اس کی مخالفت جو ہے وہ ہلاک، یعنی قتل کرنے والے ناقہ کا صالح کو قتل کرنے والوں کی ہلاکت کا سبب بنی. بہرحال تو یہ قوم اذیتیں کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، بت پرستی کی شکار تھی. جناب صالح نے بہت کوشش کی مگر یہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ عذاب نازل ہوا ان کے اوپر. اور عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے بڑا عجیب عذاب تھا، بڑا دردناک عذاب اور بڑا عبرتناک عذاب نازل ہوا ہے قوم سمود کے اوپر. وہ عذاب کس طریقے کا تھا کہ ان کے تین مرحلے میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان کے رخسار کے، ان کے چہرے کے رنگ جو ہیں وہ بدلے اور زرد ہو گئے. اس کے بعد پھر ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوا اور پھر چہرے کا رنگ جو ہے سیاہ ہو گیا. اس طریقے سے 3 مرحلے میں چہرے میں تبدیلی واقع ہوئی اور بالآخر کالا پڑ گیا چہرہ، سیاہ رخ ہو گئے یہ سب کے سب. اور اس کے بعد پھر عذاب عجیب طریقے کا مرگبار عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ سوکھی ہوئی پتیوں کے طریقے سے، گیاہوں کے طریقے سے، ہے نا، گھاس پھوس کی طریقے سے ہو گئے اور اس طریقے کا عذاب مبتلا ہوئے اور سب برادہ بن گئے. اور جناب صالح علیہ السلام کو چونکہ ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس قوم سے نجات دلاتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو، مومنین کو دور لے کر کے گئے. اور اس طریقے سے قوم سمود جو ہے وہ عبرت کا نشان بنی آنے والی ساری نسلوں کے لیے. واقعات پس پردہ عدم چلے جاتے، لیکن قرآن نے اس واقعے کا مختلف جگہوں پہ ذکر کرتے ہوئے اشارے میں اور کہیں کسی حد تک تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے درس عبرت صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے قرار دے دیا اس واقعے کو، اور یہ پیغام دیا کہ حق کی مخالفت اور حق کا انکار ایسا نہیں ہے کہ انسان کو سزا مبتلا نہیں کرتا ہے. البتہ جب سرکشی قوم کی حد سے بڑھتی ہے تو عذاب دنیا میں بھی آتا ہے، لیکن عذاب دنیا میں اگر نازل نہ بھی ہو تب بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ عذاب الہی سے بچ سکتا ہے حکم خداوندی کو پاؤں تلے کچل کر کے یا انبیاء کے بتائے ہوئے احکام کی مخالفت کر کے، الہی قوانین کو پاؤں تلے کچل کر کے. ظالم قومیں ہمیشہ ہلاکت کا شکار ہوئی ہیں اور اللہ کے یہاں انصاف ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ظالم اور مظلوم دونوں کو ان کی سزا اور جزا سے روبرو ضرور ہونا پڑے گا. اسی لیے بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے اور لازم یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں عمل خیر انجام دے اور خدا نخواستہ عمل شر کا ارتکاب کیا ہے تو استغفار کرے اور اپنے کو گناہوں سے بچا کے رکھے تاکہ عذاب الہی سے روبرو نہ ہونے پائے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.